السلام علیکم. پروگرام درویش کی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب, جو کہ ایسٹرالوجر بھی ہیں, پامسٹ بھی ہیں اور روحانی اسکالر بھی, اور ان کے بتائے ہوئے ہر پرابلم کے سلیوشن کے بعد میرا نہیں خیال ہمارے گھروں میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. آج ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں, اس کے تصور کے بارے میں, اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا فتنہ چل رہا ہے, ان سب چیزوں کے بارے میں. تو سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر, میری بیٹی خیریت سے ہے. میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر کون سا ٹاپک میری بیٹی نے چھیڑ دیا آج؟ سر کرنٹ افیئرس پہ. یس یس سر مڈل ایسٹ کی کشیدگی, جو بھی ادھر سرکمسٹانسز چل رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پوری دنیا جنگوں کی لپیٹ میں ہے, فتنے ہیں, فساد ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے, اور جنگیں ہر ملک. یوکرین سے ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جو چیزیں ہم نے کبھی خوابوں میں نہیں دیکھی تھی, کہ ہوا میں میزائل اور جہاز اس طرح اڑ رہے ہیں جس طرح شرلیاں چل رہی ہیں. یعنی کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کوئی بم چلے گا, کوئی میزائل چلے گا, کوئی بمباری کسی ملک پہ ہوگی, اور بمباری بھی اتنی کوئی اسکولوں پہ ہو رہی ہے, کوئی ہاسپٹل پہ ہو رہی ہے, کوئی نارمل عمارتوں پہ ہو رہی ہے. تو ہر درد دل رکھنے والا وہ اندر سے کرچی کرچی اس کا دل ہوا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ظلم بربریت کا یہ طوفان ہے کہ جو اسرائیل ہے, اس ظالم دنیا کا بدماشی اعظم ہے, جو پالتو جانور ہے اس کا, امریکہ کا, وہ دیکھے بدماشی کی انتہا دیکھے. نہ وہ بچے دیکھتا ہے, نہ وہ بوڑھے دیکھتا ہے, نہ وہ ہاسپٹل دیکھتا ہے, نہ وہ گھر دیکھتا ہے. وہ جہاں چاہتا دنیا میں بدماشی کیے جا رہا ہے. آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا, وہ کیوں کر رہا ہے. مڈل ایسٹ میں جتنا عرصہ سے جنگیں اور پھر یہ ساری جاری, اس پہ جو بنیادی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے, اسرائیل کا, گریٹر اسرائیل کا جو فلسفہ ہے کہ ہم دنیا کی خدا کی پسندیدہ قوم ہیں, ہم دنیا کی لاڈلی قوم ہیں, ہم نے پوری دنیا پہ راج کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اردن ہے, شام ہے, عراق ہے, اور کچھ حصہ جو اس کا کیا کہتے ہیں سعودی عرب کا ہے, اور دریائے فرات کا, اور اس کی دائیں پہ جو علاقہ ہے یہ سارا ہمارا ہے, اور ہم خدا کی لاڈلی قوم میں, ہم نے آخرکار پھر اس پہ قبضہ کرنا ہے. اسی بیک گراؤنڈ میں, اسی پس منظر میں وہ کبھی غزہ پہ کرتا ہے, کبھی لبنان پہ کرتا ہے, کبھی شام پہ کرتا ہے, کبھی ایران پہ کرتا ہے, اور اسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کا اکلوتا مالک ہوں یہاں پہ. اور جو یہودی قوم ہے جو دنیا میں ہے ساری 1 کروڑ, شرم نہیں آتی, سمجھ نہیں آتی, مسلمان 1.5-2 ارب ہے, وہ کہتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں, میں برتر ہوں, میں اس پوری دنیا پہ رول کروں گا. اس فلسفے کے تحت, اس خیال کے تحت, اس حماقت کے تحت وہ مڈل ایسٹ میں کتنے عرصے سے بمباری جنگیں لڑے جا رہا ہے تاکہ میرا یہاں پہ تسلط ہو, میں اکیلا حکمران ہوں, اور پھر اگلے آہستہ آہستہ میں اردن, شام, عراق سے بڑھتے ہوئے سعودی عرب تک جاؤں اور گریٹر اسرائیل قائم کروں. گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے بعد بڑے یہاں پہ آپ سوال سر ان کا ایکچوئل منصوبہ کیا ہے؟ ہاں, گریٹر اسرائیل کے بعد ان کا پلان کیا ہے؟ ان کا پلان یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ یہودیوں نے حکومت کرنی ہے. پوری دنیا پہ یہودی خدا کی لاڈلی قوم ہے, یہودی خدا کی سپیریئر قوم ہے, جو یہودی دنیا پہ رول کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ بنی اسرائیل کا پرانا ان کا جب سلسلہ چلتا ہے, یوسف علیہ السلام سے, اس کے بھائی یہودا, یعقوب علیہ السلام, یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی پھر فرعون کے ساتھ جنگ, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ہجرت کے بعد پھر جب انہوں نے خدا کی منصلبہ اترنا, پھر خدا کی نافرمانی کی, کتنا عرصہ صحراؤں میں رولتے رہے. پھر اتنی بے شرم, اتنی تشدد, اتنی ظالم قوم ہے. انہوں نے آ کے جب یہاں پہ فلسطین میں آ کے انہوں نے اپنے ہیکل سلیمانی, یوسف علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہیکل سلیمانی کے بعد, پھر تابوت سکینہ کے ساتھ جب انہوں نے بدماشیاں اتنی زیادہ کی کہ یہاں پہ پھر کبھی ان پہ بخت نصر نے یہاں پہ حملہ کیا. بخت نصر نے اینٹ سے اینٹ بجا دی, ان کے 70,000 جو تورات کے حافظ تھے ان کو مار دیا, اور ان کی جو ہیکل سلیمان تھا اس کو توڑ دیا. ہیکل سلیمان کو توڑنے کے بعد, اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد, جو ان کے تابوت سکینہ تھا اس کو ساتھ لے گیا. ساتھ لے جانے کے بعد وہاں پہ ایک شہر آباد کیا جس کو تل ابیب کہتے ہیں, غلاموں کا ایک شہر آباد کیا. وہاں پہ ان کو رکھا, ان کو سزا کے طور پہ. یعنی کہ اسے ان پہ اتنا غصہ تھا کہ ان کو مارنے کے بعد, ان کو ذبح کرنے کے بعد, ان کی مذہبی عبادت کو اینٹ سے اینٹ کھنڈر بنانے کے بعد بھی اس کا غصہ ختم نہیں ہو گیا, ان کو ساتھ لے گیا. یعنی کہ یہ وہ قوم ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے حماقت کی, پھر ہمارے جو گریٹ صلاح الدین ایوبی, پھر انہوں نے بھی حملہ کیا, اور پھر یہ وہاں سے بعد میں, پھر جب یہ وہاں سے نکلنے کے بعد پھر 1948 میں جب جنگ ہوئی ہے, برطانیہ اور یورپ نے سارے نے مل کے نجائز بچے کو یہاں پہ زبردستی یا اس کو یہاں پہ قبضہ کرایا. قبضہ کرانے کے بعد اب اس کی اپنی مالی استحکام کی وجہ سے, کیونکہ امریکہ پہ اس کا ہولڈ ہے, پوری دنیا کے مالیاتی بینکوں میں اس کا ہولڈ ہے, اب یہ پھر چاہتا ہے کہ میں پھر گریٹر اسرائیل کے جو پلاننگ ہے اس کا, کبھی یہ ریڈ ڈائفر کا قربانی دیتا ہے, کبھی تابوت سکینہ کی بات کرتا ہے, کبھی ہیکل سلیمانی کی بات کرتا ہے. پلان میرے بچے اس کا یہ ہے کہ میں نے اس دنیا پہ پھر گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اور گریٹر اسرائیل کے لیے یہ شدت سے دجال کا انتظار کر رہا ہے. دجال کا ظہور وہیں سے ہونا ہے؟ اچھا سوال کیا. دجال جو ہم کہتے ہیں اسلام میں, دجال کا تصور یہ ہے کہ دجال فتنہ ہے. دجال کا لفظ نکلا ہے دجل سے. دجل کے معنی ہے فتنہ, جھوٹ, فراڈ.
اور یہ کہتے ہیں دجال مسیح عظیم. حالانکہ مسلمان جو ہیں جو کرسچن ہیں باقی سارے ہم کہتے ہیں مسلمانوں کا یہ ایمان ہے. یہ ہماری آقا کریم نے جو حدیث میں قرآن پاک میں تو اس کا ذکر نہیں ہے, حدیث میں تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ یہ فتنہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ ہے, اور ہر نبی نے اس سے پناہ مانگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ کائنات زمین کا تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. اور یہ ہم اس کو فتنہ سمجھتے ہیں, جھوٹ سمجھتے ہیں, یہ مکار ہوگا, شیطان ہوگا اور شیطانی قوتوں کو لے کے آئے گا. یہودی اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں. یہودی سمجھتے ہیں جب ہم ہیکل سلیمانی تیار کر لیں گے, اس کے اندر تابوت سکینہ رکھ دیں گے, تابوت سکینہ رکھنے کے بعد یہاں پہ آپ سوال کرو تابوت سکینہ ہے کیا؟ سر تابوت سکینہ ہے کیا؟ یہودیوں کے مطابق تابوت سکینہ کا یہ کہا جاتا ہے, قرآن پاک میں کہیں نہ کہیں اس کا تابوت سکینہ کا تھوڑا بہت ذکر ہے. یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تابوت سکینہ میں پہلے بات ہے کیا. تابوت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جاتے تھے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو احکامات دیے, وہ 10 کمانڈمنٹس کے والے سے, وہ تختیاں جو ہیں وہ اس کے اندر, پھر جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون تھے, اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تھے, اور ان کے مطابق ایک تابوت سکینہ میں نبیوں کے برکات ہیں, ان کے کپڑے ہیں, ان کی تختیاں ہیں, اور دوسری بات ہے خدا نے تابوت سکینہ کا مطلب سکون دینے والی چیز, اطمینان والی چیز, یعنی کہ ان کے اندر ان کے مقدس, اور یہ بھی ڈھونڈ بھی رہے ہیں کہ یہ کہاں ہے. ہاں, ان کے مقدس تبرکات ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ جس کے پاس ہوگا وہ دنیا پہ رول کرے گا, وہ دنیا پہ رول کرے گا, وہ حکومت کرے گا. اسی پلاننگ کے تحت, اسی مقصد کے تحت کہ جب تابوت سکینہ پہلے جب یہ جنگیں لڑتے تھے تو تابوت سکینہ ان کے پاس ہوتا تھا, اللہ کی طرف سے مدد تھی. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہے, بعض کہتا ہے حضرت سلمان کچھ اور چیزیں بھی ہیں, لیکن یہ سچ ہے کہ تابوت سکینہ کے اندر ان کے مذہبی تبرکات, نبیوں پیغمبروں کے کپڑے ہیں, اور وہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ ہیں. ان کا یہ ماننا ہے, ان کا یہ فلسفہ ہے کہ تابوت سکینہ فتح کی علامت ہے, جیت کی علامت ہے. اگر تابوت سکینہ ہمارے پاس آ گیا, ہم پھر جب اس کو لے کے دنیا پہ رول کرنے کی کوشش کریں گے, ہم کامیاب ہوں گے. سر تابوت سکینہ ہے کہاں پر جس کو یہ ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں؟ اب جب یہ حوادث زمانہ, چاہے بخت نصر کا دور تھا, چاہے ٹائٹنس کا دور تھا, جب مختلف دور تھے, جب اس کا ان سے چھن گیا, چھننے کے بعد اب بعض اس میں کئی روایات بیٹھ آتی ہیں. بعض روایتیں آتی ہیں کہ تابوت سکینہ جو بیت المقدس مسجد اقصی ہے, دیوار گریا کے نیچے ہے, وہاں پہ دبا ہوا ہے. کچھ روایات آتی ہے کہ ایتھوپیا میں ہے, یہ ایتھوپیا میں کوئی جگہ وہاں پہ روایات آتی ہیں. کچھ روایات آتی ہے کہ دنیا کے کسی اور جگہ پہ ہے. لیکن یہ سچ یہ ہے کہ پوری تاریخ اس وقت دنیا میں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں ہے. ان کی یہ ہے کہ تابوت سکینہ یا ابشا میں ہے, ایتھوپیا میں, یا پھر جہاں پہ دیوار گریا, جہاں پہ کھڑے ہو کے یہ آہوزاری کرتے ہیں, روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اپنی اس کے نیچے. اور ان کا پلان ہے کہ ہم نے جیسے انہوں نے پیچھے ریڈ ڈائفر جو سرخ گائے کی قربانی کی ہے. سر یہ سرخ گائے کی قربانی ہے کیا؟ ان کا یہ جو یہودی ہے نا, ان کا بیٹا مقصد یہ ہے کہ جو سرخ جب ہوا, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب ان کے موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا, تو اس دور میں ان کا کوئی بڑا آدمی فوت ہو گیا تھا. بڑے آدمی کو کسی نے مار دیا تھا. جب کسی کو قتل کر دیا تو اب بحث چھڑ گئی کہ اس کا قاتل کون ہے. تو جب بڑی بحث ہوئی تو انہوں نے کوئی مانتا نہیں تھا, تو اللہ کریم نے پھر یہ فرمایا کہ ایسی ایک گائے ڈھونڈو, ایک ایسی گائے ڈھونڈو جو جوان ہو, جس پہ کبھی بار برداری کام نہ لیا ہے, جس پہ کوئی زخم نہ ہو, جس پہ کوئی نشان نہ, اس کو لاؤ, اس کو ذبح کرو. اس کا ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کے اوپر رکھو. جب مردے کے اوپر رکھو گے تو مردہ بول پڑے گا. اب یہاں پہ ریڈ ڈائفر کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم, اس دنیا کی سب سے بری متشدد, اور جس طرح بچوں کو ذبح کرتے ہیں, بڑا مجھے غصہ آتا ہے ان پہ, سب کو آتا ہے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہانے بنانے شروع کر دیا کہ گائے ایسی ہونی چاہیے, گائے کیسی ہونی چاہیے, گائے بڑی ہونی چاہیے, جوان ہونی چاہیے, بوڑھی ہونی چاہیے, کام والی ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے. جو سوال کرتے کرتے نا اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ سرخ رنگ کی گائے ہو, سرخ. اور گائے تو ہوتی نہیں, سرخ ہوتی, انہیں کہا گیا کہ سرخ رنگ کی گائے ہو جو بالکل اس پہ کوئی اور نشان نہ ہو. یہ تو ایک علامت تھی, روٹین میں نہیں ہوتی. لیکن انہیں کہا کہ آپ ایک ایسی گائے ڈھونڈے جو سرخ رنگ کی گائے ہو, اور اس پہ بار برداری, اس پہ کوئی کام نہ لیا جاتا, اس پہ کوئی نشان نہ ہو, اس پہ کوئی بیماری نہ ہو. پھر انہوں نے جب ڈھونڈی تو ایک لڑکا تھا بڑا مذہبی, اس کے پاس وہ گائے ان کو مل گئی. جب ملنے کے بعد پھر وہ یہ گائے لائے, گائے لانے کے بعد انہوں کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس مردے کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا, تو وہ بول پڑا کہ مجھے فلاں بندے نے مجھے قتل کیا ہے. اس کے بعد ان کا تصور یہ ہے کہ جب بھی یہودی قوم پہ کوئی مشکل ٹائم آتا ہے, یہ سرخ رنگ کی گائے ڈھونڈتے ہیں. گائے ڈھونڈنے کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں, ذبح کرنے اس کو جلاتے ہیں. جلاتے کے بعد اس کی راکھ کو پانی میں ڈال کے اس سے نہاتے ہیں. نہانے کے بعد ان کا یہ خیال ہے, ایمان ہے
کہ ہر یہودی پاک ہو جاتا ہے. ان کا تصور یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے یہودی، اگر ہم ریڈ گائے ڈھونڈ لیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ملی تھی، تو ریڈ گائے کو ڈھونڈنے کے بعد جب اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کو جلانے کے بعد اس کی راکھ سے شاور لیتے ہیں، نہاتے ہیں، تو پھر اس سے پاک ہو جاتے ہیں. اس پلاننگ کے تحت کئی سال پہلے انہوں نے 5 ریڈ گائے کلوننگ کے ذریعے پیدا کی. یہودیوں نے 5 ریڈ گائے کلوننگ کی 4-5 سال پہلے. اس سے انہوں گائے بنانے کے بعد جب انہوں نے چیک کیا تو اس میں سے 2 انہوں نے رد کر دی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک وہ ریڈ ہو. اگر اس میں کوئی اور نشان ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لے آنے کے بعد پھر انہوں نے کہا یہ تو ایک اور اس میں سے انہوں نے کنڈم کر دی. یہ بھی اس پہ فلسفے پہ پوری نہیں اترتی. پھر انہوں نے ایک گائے کو پورا اس کی شرطوں پہ پورا اترتے ہوئے اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کو پھر انہوں نے اس کو جلانے کے بعد انہوں نے غسل لیے. غسل لینے کے بعد اپنی اس رسم کو دہرایا کہ اب یہودی قوم پاک ہو گئی ہے. اب جب ہم تابوت سکینہ کو تلاش کریں گے ہمیں تابوت سکینہ بھی ملے گا. تابوت سکینہ ملنے کے بعد ہمارا مسیح اعظم جس کو ہم دجال کہتے ہیں وہ آئے گا. اس کے پاس کائنات کی سب سے بڑی طاقتیں ہوں گی، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، مردے جوان کرے گا، ماضی دکھائے گا، حال دکھائے گا، دودھ پیدا کرے گا، فصلیں پیدا کرے گا. جو وہ کہے گا وہ ہوگا. اللہ آزمائش کے تحت اس کو بھیجے گا. تو پھر اس کو جب وہ ہماری سربراہی کرے گا، ہماری نگرانی کرے گا، ہماری بادشاہی کرے گا، تو پھر ہم پوری دنیا پہ حکمرانی کریں گے. یہ ریڈ گائے کا تصور ان کا یہ ہے کہ ریڈ گائے کو ذبح کرنے کے بعد جب یہودی قوم اس سے شاور لے لیتی ہے تو پھر یہ پاک ہو جاتے ہیں. پاک ہونے کے بعد ان کو تابوت سکینہ ملے گا. تابوت سکینہ کے بعد ان کا مسیح عظیم آئے گا. ان کا مسیح عظیم جب آئے گا ہم اس کو دجال سمجھتے ہیں، وہ پھر وہ ان کی سربراہی کرے گا. ویسے اسلام میں دجال کا کیا تصور کیا جاتا ہے؟ اسلام میں بیٹا جب اسلام کی طرف ہم جاتے ہیں نا تو اس میں یہ سچ ہے کہ اسلام میں قرآن پاک میں اس کا واضح لفظ نہیں ہے، لیکن حدیث میں ہمیں بے شمار دفعہ ملتا ہے اس کا ذکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کا ذکر کرتے تھے تو آقا کریم کے چہرے پہ نا ایک سرخی اور عجیب سا رنگ آ جاتا تھا. وہ کہتے کہ دجال اب آنے والا، کسی وقت بھی دجال آ سکتا ہے. سر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دجال نامی کوئی بندہ تھا؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجھے نا ابن سیاد نامی ایک بندے کا ذکر آتا ہے. اس میں جب یہودیوں کا بچہ تھا یہ، اور اس میں جب بعد میں مسلمان بھی ہو گیا. اس کو جب ہم مطالعہ کرتے تو کچھ صحابہ کرام نے آقا کریم سے فرمایا کہ ابن سیاد نامی بندہ ہے، وہ عجیب الخلقت ہے، عجیب باتیں کرتا ہے. جو بندہ اس کے پاس جاتا ہے اس کی وہ نا اس کا دماغ پڑھ لیتا ہے. دماغ پڑھنے کے بعد اس کو باتیں بتاتا ہے. دماغ پڑھنے کے بعد بتاتا ہے کہ کیا چیز ہے. تو بہت سارے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ شاید وہی دجال آ گیا ہے، اس کے پاس وہی صلاحیتیں پاوریں ہیں. اور حیران کن جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے آقا کریم اس کے پاس گئے، آپ نے اس سے پوچھا تو اس سے جب باتیں شروع کی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ میرے دماغ میں کیا ہے، بتاؤ میرے ذہن میں کیا. تو ابن سیاد نے کہا کہ آپ کو دھواں نامی چیز ہے، جو دھواں کو خیال آپ نے رکھا ہوا ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ واقعی میں دھوئیں کا خیال کر رہا تھا. یعنی کہ اس بندے کے پاس کچھ ایسی سپر نیچرل طاقتیں تھیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جس کے پاس یہ ہے. حیران کن بات جو اس میں جو ابن سیاد کے بارے میں آتی ہے کہ بعد میں جب آقا کریم فوت ہو گئے تو ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے بہت سارے صحابی. تو ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ نا سامنے بیٹھا، تو میں دھوپ چڑھی ہوئی تھی تو اچانک اس نے دودھ دوہا. ابن سیاد نے دودھ دو کے نا بکری کا میرے پاس لے کے آ گیا. مجھے کہتا ہے یہ دودھ پی لو. تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے دودھ نہیں پینا. تو کہنے لگا تم یقیناً مجھے سمجھتے ہو کہ میں دجال ہوں، لیکن دیکھو اگر دجال ہوتا وہ مسلمان نہ ہوتا. اور یہ سچ ہے دجال کے بارے میں کہ مسلمان ہوتا، اور دجال ہوتا تو حج کرنے پہ نہ جاتا. تو میں دیکھو مسلمان بھی ہوں، میں حج کرنے پہ بھی جا رہا ہوں. تو اس کے بعد نا وہ صحابی کہتے ہیں میں اس کی بات سن کے مجھے ماننا پڑا کہ وہ اگر وہ دجال ہوتا تو مسلمان بھی نہ ہوتا، وہ حج بھی نہ کرتا. اس کے ابن سیاد کے بارے میں جو مفقود الفطرت باتیں آتی، جب واقعہ ہررا ہوتا ہے، ہررا واقعہ، اس کے بعد تاریخ سے وہ گم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں چلتا. لیکن آقا کریم کے دور میں ابن سیاد نبی یہ جو بچہ جوان تھا اس کا کہیں نہ کہیں تذکرہ ہمیں ملتا ہے. اچھا سر، یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں دجال سے مل کے آیا ہوں؟ یہ بہت بڑی بات ہے. جب تمیم داری کا ذکر آتا ہے نا، تمیم داری وہ شخص تھا جس نے کہا تھا. آقا کریم کو بہت زیادہ ذکر کرتے تھے دجال کا، دجال کے فتنے کا، اس کی طاقتوں کا. اور آقا کریم فرماتے تھے اگر وہ آپ کے دور میں آ جائے تو اس کے قریب جانے والی غلطی نہیں کرنی، پہاڑوں کی طرف، گاؤں کی طرف، صحراؤں کی طرف دوڑ جانا، کہ اس کے پاس اتنی طاقتیں ہوں گی، اس کے پاس اتنی پاوریں ہوں گی کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا ایمان ڈگمگا دے گا. آقا کریم ایک دن سو رہے ہوتے ہیں یا اچانک آقا کریم دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو نا ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں. صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں کہ آج آقا کریم روٹین چھٹ کے ممبر پہ آ گئے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ آج میرے پاس وہ خبر ہے جس کا بڑے عرصے سے پرجوش اور بڑے نا
پرجوشی میں کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ خبر ہے جس کو سن کے آپ حیران ہو جاؤ گے کہ میرے پاس ایک تمیم داری نامی بندہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے, سفر کرتے کرتے اچانک ہمارا نا جو جہاز تھا وہ گم ہو گیا. کئی دن ہم سمندر میں پھرتے رہے, پھر ہم ایک عجیب سے نا ایک جزیرہ تھا, جزیرے پہ جا کے ہم جائے ٹکرائے تو جزیرے پر ٹھہرے تو وہاں پہ ہم نے ایک عجیب الخلقت جانور دیکھا, عجیب جس کی شکل تھی, وضاحت تھی. اس کے پاس ہمیں یہ کون سی جگہ کون سا علاقہ ہے, تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, میرا مالک وہاں پہ اندر, وہاں پہ آپ اس سے ملیں جا کے. وہ اس عجیب الخلقت جانور کے ساتھ مل کے نا وہ جو تمیم داری ہے وہ کہتے ہیں ہم اس عجیب بلڈنگ پہ اندر گئے, مندر نما جگہ تھی, وہاں پہ ایک عجیب الخلقت لہیم دیو قبض بندہ جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا, جس کی ایک آنکھ تھی. اور وہ ان سے پوچھتا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے جی میں عرب سے آئے ہیں. تو کہتے ہیں عرب میں جو آخری نبی تھا وہ آ گئے ہیں؟ وہ تمیم داری اس کے ساتھی کہتے ہیں ہاں وہ تشریف لے آئے ہیں. کہتے ہیں کیا قریش والوں کے ساتھ ان کی جنگی ہو چکی ہے؟ کہتے ہیں جی جنگی ہو چکی ہے. کیا وہ قریش پہ غالب آ چکے ہیں؟ کہتے ہیں آ چکے ہیں. وہ کہتا ہے کہ کیا فلاں جو چشمہ تھا اس کا وہ پانی ابھی چل رہا ہے؟ کہتے چل رہا ہے. کہتے ہیں بسان کے باغات میں ابھی تک کھجوریں لگ رہی ہیں؟ کہتے لگ رہی ہیں. تو کہ اس نے نعرہ مارا, کہتا ہے وہ وقت آ گیا جب میں اب آزاد ہوں گا, اب میری آزادی کا وقت آ گیا ہے, میں اب آزاد ہوں گا اور آزاد ہونے کے بعد پوری دنیا پہ رول کروں گا. یہ تمیم داری کے حوالے سے ہم جب بھی تاریخ مطالعہ کرتے تمیم داری نے یہ کہا تھا کہ میں اس سے مل کے آیا ہوں. سر دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ بڑا اہم سوال آپ نے کیا کہ دجال کے حوالے سے جو حیران کن بات ہے کہ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے. یا ایک بات میں کلیئر کر دوں, میں ہوں تو طالب علم کہ دجال کے حوالے سے دجال جب آئے گا نا اس کے ماتھے اس کی ایک آنکھ ہوگی, جیسے ابرا انگور ہوتا ہے, ایک آنکھ اس کی ہوگی, اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف فے رے, کافر, کاف فے رے. لیکن یہاں پہ جو نوٹ کرنے والی بات ہے, جس کے اندر ایمان ہوگا, جس کے اندر اسلام ہوگا, اسی کو کاف فے رے نظر آئے گا, کسی اور کو نظر نہیں آئے گا. اگر ہمارے اندر ایمان ہے, اگر ہمارے اندر اسلام ہے, آقا کریم کی حرمت ہے, ہم اسلام سے جڑے ہوئے ہیں, پھر ہمیں کاف فے رے. اور دوسری بات ہے کہ اس جو جب ہوگا نا اس کے چوڑا سینہ ہوگا, بال ہوں گے, عجیب انسان اور جانور سے ملتی جلتی اس کی شکل ہوگی, اور لہیم شلیم ہوگا, طاقتور اتنا ہوگا کہ جہاں اس کی نظر جائے گی وہاں اس کا پاؤں اس کا پڑے گا, اتنا برق رفتار ہوگا. 40 دن میں پوری دنیا پہ وہ گھومے گا, اور دنیا کے ہر جگہ, ہر شہر, ہر گھر میں اس کی آواز جائے گی. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ ہر گھر میں آواز کیسے جا سکتی ہے؟ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, لیکن ایماندار جو لوگ ہوں گے, مطلب جن کا ایمان پختہ ہوگا, صرف وہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو ایک آنکھ والا جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی صرف ایک آنکھ ہوگی, کیا دنیا میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کی آلریڈی ایک آنکھ؟ اگر آپ نے علومناتی فری میسن کے جب دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کی بہت ساری جب ہم ان کے ایڈ دیکھتے ہیں, اشتہار دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ ایک آنکھ ہمیں نظر آتی ہے. بالکل وہ شیطانی جو تنظیمیں اعلیٰ کر رہے ہیں اس کو کہیں گے فالو کرتے ہیں. اب آپ نے بات کی ہے کہ وہ جب دنیا میں ایک آنکھ سے ساتھ آ گیا, اس کی آواز ہر گھر میں کیسے جائے گی؟ اگر یہ سوال 20 سال پہلے کیا جاتا, کسی نے نہیں ماننا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا سسٹم ہے, کوئی ایسی تہذیب ہے, کوئی ایسے آلہ ہے, کوئی ایسی سائنسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہر گھر میں آواز جائے. لیکن بیٹا سچ یہ کہ اگر آج آپ واٹس ایپ دیکھیں, ٹویٹر دیکھیں, فیس بک دیکھیں, انسٹا دیکھیں, تو کیا ہر گھر میں آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ بالکل ایسے سوشل میڈیا کے تھرو جا رہی ہے. اب اگر وہ آتا ہے اور یہودیوں کا یہ سارا سسٹم ہے, یہودی اس کو یہ سارا سسٹم دے دیتے ہیں, اس کو فیس بک دے دیتے ہیں, اس کو ٹویٹر دے دیتے ہیں, اس کو واٹس ایپ دے دیتے ہیں, اس کو ساری یہ ٹیکنالوجی دے دیتے ہیں, تو کیا وہ وقت آقا کریم کے سے بات سچ نہیں ثابت ہوئی کہ اگر جب اس کے پاس یہ دجالی, میں کہتا ہوں دجالی تہذیب آ چکی ہے, دجالی سسٹم آ چکا ہے, اب سائنس اس لیول پہ ترقی کر چکی ہے. کلوننگ دیکھیں, انہوں نے ریڈ گائے بنا لی کلوننگ کے ذریعے, یہ بھی ایک قسم کی قرب قیامت کی نشانی ہے. اور جب دوسری بات ہے کہ جب اس کے پاس یہ ساری ٹیکنالوجی ہوگی, اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی واقعی ہر گھر میں, چاہے کوئی پہاڑوں میں ہے, چاہے کوئی جنگلوں میں, چاہے کوئی صحراؤں میں, اس کی آواز ہر گھر میں پہنچے گی. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. سر اس کے آنے سے پہلے کون کون سی بڑی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی؟ فتنے ہوں گے, فساد ہوں گے, جنگیں ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی, موسم اتنے تبدیل ہوں گے. جیسے پیچھے موسم آیا کہ 10-10 کلو کا ژالہ باری ہو رہی تھی, اور ایک دم ایک پورے سال کی بارش ایک دن میں بارش ہو رہی تھی. یعنی کہ غیر متوقع حالات ہوں گے, چیزیں روٹین سے ہٹ کے ہوں گی, جنگیں ہوں گی, غیر فطری جنگیں ہوں گی. دیکھیں کس طرح جنگیں ہو رہی, یوکرین کی جنگ ہوگی, پھر غزہ اور اس کی ساری جنگ ہو رہی ہے, پھر ابھی ایران پہ ساتھ جو جنگ ہوئی ہے. دنیا جنگوں کی لپیٹ میں ہوگی, موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہوگی. تو یہ وہ وقت فتنہ ہوگا, فساد ہوگا, جھوٹ ہوگا, ہر جگہ پہ جھوٹ ہوگا, نا اہل لوگ اہل سیٹوں پہ بیٹھے ہوں گے, جھوٹے فراڈی ہوں گے. سب سے اہم بات ہے قرب قیامت کی نشانی. جب بیٹا میں اس کو دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا. قرب قیامت کی جو آقا کریم نے ایسی بات کی ہے, آپ بھی سن کے حیران. آقا کریم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے عرب کے بدو, عرب کے بکریاں اور اونٹ چرانے والے لوگ بڑی بڑی طویل قامت آسمانی بلڈنگیں بنائیں گے. ایسے ہی ہے. آپ دیکھو
ہمارے مڈل ایسٹ میں بلڈنگیں نہیں بن رہی, بالکل بن رہی عرب ہیں. کے بدو, عرب کے بکریاں اور اونٹ چلانے والے وہ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے. ایک بات. دوسری بات آ کے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے عورتیں بچے جننا بند کر دیں گی. کیا یورپ امریکہ میں عورتیں بچے جننا بند کر گئی نہیں کر رہی؟ ایسے ہی ہے, عورتیں بچے جمنا بند کر دیں گی کہ ہم نے بچے لینے. آج کا جو کلچر آ گیا, کلچر بھی آگے اور سوسائٹی کی سوچ بھی یہی ہے کہ یا تو وہ کہتے ہیں صرف ایک ہی بچہ کافی ہے, پھر بغیر شادی کے رہنا ہے, بغیر شادی کے رہنا ہے. یعنی کہ شادی جو ہے دنیا کے ہر مذہب میں ایک مذہبی تہوار کے طور پہ مانا جاتا تھا. انسانی جسم کے تقاضے کے تحت ایک میاں بیوی کی لڑکے کا ملاپ کیا جاتا تھا. دیکھیں دجالی سسٹم ہے, قیامت قربے کی نشانی ہے کہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں اب شادی کے ہم نے بغیر شادی کے رہنا ہے. لیونگ ریلیشن شپ ہے, لیونگ ریلیشن شپ کے ساتھ رہنا ہے, یعنی کہ ہم نے شادی نہیں کرنی لیکن ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. دھوکہ ہوگا, فراڈ ہوگا, جھوٹ ہوگا, اور جو عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. بیٹا یہ پوری دنیا میں پچھلے کئی سالوں سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. آقا کریم نے فرمایا تھا عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور عورتیں بچے جننا بند کر دیں گی, کہیں گے ہم نے بچے نہیں جننے. وہ وقت آ گیا اور بڑی بڑی عمارتیں بنیں گی اور دنیا میں جھوٹ ہوگا, فراڈ ہوگا, فتنے ہوگا, جنگیں ہوں گی, نااہل لوگ جو ہے وہ دنیا پہ حکمرانی کریں گے. سر دجال کا ظہور ہوگا کہاں سے؟ جب دجال کا ہم ذکر سنتے ہیں تو یہ خراسان کا علاقہ کہا جاتا ہے. خراسان کے علاقے میں یہ ایران ہے, افغانستان ہے, کچھ پاکستان کے علاقے بھی جنوبی جو شمالی علاقے ہیں, یہاں سے اس کا ایک دم خروج ہوگا. اور خروج ہونے کے بعد عجیب نشانی اس کی 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. 70,000 یہودی؟ ہاں, 12,000 عورتیں, 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. تو پہلے بندہ کہتا تھا یہ کیسے پوسیبل ہے, اور آپ حیران ہو جائیں گے 1 لاکھ کے قریب ابھی بھی یہودی ایران میں ہے. ایران افغانستان کے اس کا ہوگا اور کالے جھنڈوں والے اس کے ساتھ ہوں گے. اور یہاں سے یہ خروج نکلے گا, نکلنے کے بعد 70,000 یہودی ہوں گے, 12,000 عورتیں ہوں گی جو اس کو مسیحا سمجھیں گے. سر یہ جب آئے گا دجال کا جب ظہور ہوگا تو یہ پہلا دعویٰ کہ کیا کرے گا؟ بھی اچھا آپ نے سوال. جب دجال دنیا میں آئے گا تو پہلے یہ کہے گا کہ میں ایک نیک انسان ہوں. اس کے پاس نیک ہوں گے لوگ, اس کی بات مان لیں گے. کچھ دنوں بعد یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں, لوگ اس کی بھی یہ بات مان لیں گے. کچھ دنوں بعد یہ دعویٰ کرے گا میں نبی نہیں, میں خدا ہوں. ولی کا دعویٰ, نبوت کا دعویٰ, خدا کا دعویٰ. جب یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں تو پھر یہ اور لوگ پوچھیں گے ثابت کرو تم خدا ہو. سر یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں؟ چلیں ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.